60 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے آغاز سے پاکستانی ناظرین کو حالات حاضرہ سے باخبر رکھنے کے ساتھ تفریح فراہم کرنے کا آغاز کیا گیا اور اس کاوش نے 3 نسلوں کو متاثر کیا۔ پہلی کاوش 1967 کے دوران اپنی نوعیت کے پہلے پروگرام کسوٹی کا آغاز تھا۔ اس کے بعد 1969 میں ڈرامہ سیریل خدا کی بستی اور تیسری کاوش 1987 میں میوزک بینڈ وائٹل سائنس کی تھی، جس نے دل دل پاکستان کا ملی نغمہ گا کر جیسے پورے پاکستان کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ دل دل پاکستان کو آج پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ تصور کیا جاتا ہے۔ 3.5 عشرے گزر گئے مگر اس کا سحر اب بھی قائم ہے۔ وائٹل سائنس کے سابق رکن اور پی ٹی آئی کے لیڈر سلمان احمد کے بقول یہ کچھ پاکستانی نوجوانوں کے دل کی آواز تھی جو وقت کے ساتھ پوری قوم کی آواز بن گئی۔ دل دل پاکستان کے بعد وائٹل سائنس کی شہرت کو تو جیسے پر لگ گئے۔ دل اور جان کے الفاظ ملی نغموں کا لازمی جزو قرار پائے۔ بالی ووڈ بھی خود کو روک نہ سکا اور دل دل ہندوستان کے عنوان سے اس کا چربا بنا ڈالا۔ وقت گزرا مگر اس کی مقبولیت کم نہ ہوئی۔ بی بی سی ورلڈ سروس کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ایک پبلک پول میں جب 7000 گیتوں میں سے 10 بہترین گیتوں کا انتخاب کیا گیا تو دل دل پاکستان نے اس انتخاب میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کی اثر پذیری اور مقبولیت کی کئی وجوہات تھیں، جیسے جذبہ حب الوطنی کو سہل اشعار اور جدید مغربی موسیقی میں گوند کر پیش کرنا، پھر وجیح نوجوان گلوکار، ان کا منفرد انداز، یہ سب ناظرین کو بھا گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ دل دل پاکستان ایک کرشمہ بن گیا تھا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ سوال خصوصی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ اس کا آغاز آخر کب اور کیسے ہوا؟ اس گیت کا شاعر کون تھا اور دھن کس نے ترتیب دی؟ عام خیال کیا جاتا ہے کہ اس کہانی کا آغاز 1987 میں ہوا تھا، جب پی ٹی وی کے مختلف مراکز کے درمیان قومی نغموں کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا اور اس مقابلے میں اسلام آباد مرکز نے دل دل پاکستان پیش کیا۔ محقق عقیل عباس جعفری کی کتاب پاکستان کرونیکل اس خیال کی تصدیق کرتی ہے۔ ان کے مطابق اسے نثار ناسک نے تحریر کیا تھا اور شعیب منصور نے پیش کیا تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ نغمہ ناظرین میں بے حد مقبول ہوا اور اس کے ساتھ وائٹل سائنس گروپ کی شہرت کا بھی آغاز ہوا۔ دل دل پاکستان پی ٹی وی پر جشن آزادی کی مناسبت سے منعقدہ مقابلے کا نتیجہ تھا جو سب سے پہلے شعیب منصور کو سوجا۔ لاہور میں موجود شعیب منصور نے راولپنڈی میں بیٹھے نوجوان بینڈ سے رابطہ کیا، بول بتائے، دھن یاد کروائی۔ چند روزہ ریہرسل کے بعد آڈیو کی ریکارڈنگ کا مرحلہ طے ہوا، جس کے بعد اسلام آباد میں ویڈیو شوٹ ہوئی اور یوں اس دل پذیر کہانی کا آغاز ہوا۔ عام خیال ہے کہ 1987 میں جب شعیب منصور نے اس کی دھن ترتیب دی تبھی نثار ناسک نے اس گیت کو صفحہ کرتاس پر اتارا۔ ابصار احمد کے مطابق جنید جمشید نے 1999 میں پی ٹی وی کے ایک پروگرام مڈل ایسٹ ٹائمز میں یہ کہا تھا کہ بچپن سے ان کے ذہن میں خواہش تھی کہ اگر زندگی نے موقع دیا تو وہ 2 گیت دل دل پاکستان اور قسم اس وقت کی کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنی ہے زمین اپنا ہے آسماں، ایسے جہاں سے جانا اب کہاں، بڑھتی رہے روشنی کی ہر کرن، ہر دل میں رہے بس یہی لگن، دل دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان۔ گو اشعار تو زیادہ تبدیل نہیں ہوئے مگر ابصار احمد کے مطابق 1987 میں پیش کردہ ملی نغمے کی دھن یکسر مختلف ہے۔ وہ بچوں کا روایتی کورس تھا جبکہ شعیب منصور کی پیشکش میں آنے والا نغمہ پاپ میوزک پر مشتمل تھا۔ پاکستان کو دل دل پاکستان جیسا لازوال نغمے دینے والے نثار ناسک 15 فروری 1943 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ وہ ترقی پسند نظریات کے حامل ایک قلم مزدور تھے۔ راولپنڈی میں 3 جولائی 2019 کو ان کا انتقال ہوا۔ آج نہ تو نثار ناسک دنیا میں ہیں اور نہ ہی جنید جمشید، البتہ ان فنکاروں کا دیا ہوا گیت پاکستان کی گلی گلی میں گونج رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔